اب اگر آپ غور کریں گے کہ ماں باپ، بھائی بہن، تمام جو ہمارے مسلمان معاشرے میں جو چیز عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ کئی مسئلوں میں لڑکی کی رضا اہم نہیں ہوتی، دوسرے مسئلوں میں ہو سکتی ہے، لیکن جب شادی کی بات آ گئی تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں باپ جب اپنی لڑکیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف کرتی ہیں تو یہاں پر لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے. کیونکہ اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 7 حدیث نمبر 66 یعنی والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 67، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ کنواری لڑکیاں ہوں یا عدت گزار چکی بیوائیں یا مطلقائیں ہوں، ان کی رضا، ان کی مرضی سب سے اہم ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی ماں باپ کہیں اور نہیں کرا سکتے. اور اگر ہم صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 69 پڑھیں گے، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 69 پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خنسہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں، تمہارا نکاح حرام ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی کی مرضی شادی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اور اگر کسی لڑکی کو زور زبردستی کی جاتی ہے اور لڑکی ڈٹ جاتی ہے کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی کسی سے، تو پھر لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ وہ یہاں پر ماں باپ کی نافرمانی کرے. لیکن اس کا معنی میری یہاں پر تمام بیٹھی بہنیں یہ نہ لے لیں کہ اسلام نے جب کہا کہ لڑکی کی رضا اہم ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ شادی سے پہلے لڑکوں کے ساتھ ڈیٹنگ کریں، ان کے ساتھ چھپ چھپ کر ملیں، یا پھر ان کے ساتھ تحفے ایکسچینج کرے، گفٹس، گریٹنگ کارڈز، فرینڈشپ کارڈز، یا پھر ویلنٹائنز ڈے پر ملے. اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب لڑکی کی رضا کو اہم کہا گیا، اہمیت دی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کسی گھر میں رشتہ آتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ رشتہ لڑکی کو پیش کرے، اور اگر لڑکی مان جاتی ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر لڑکی نہیں مانتی تو پھر اس کو کوئی زور زبردستی کر کے کمرے میں بند کر دے کے، کھانا پینا بند کرا دے کے، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کیا جا سکتا کہ تم اس رشتے کو قبول کر لو. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ان تمام باتوں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کو ہمارے ماحول میں قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ شادیوں کے مسئلے میں اگر لڑکی چاہتی ہے کہ جب وہ کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہو اور ماں باپ کو وہ کہتی ہے جا کر، تو ماں باپ کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے، الا یہ کہ اگر لڑکا غیر مسلمان ہو. اس کا معنی یہ ہے اسلام میں شادی کرنے کی جو سب سے بڑی اور اہم شرط ہے وہ یہ، اگر لڑکی شادی کرنا چاہتی ہو تو چاہیے کہ لڑکا مسلمان ہو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے مطابق، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے مطابق اگر لڑکا مسلمان ہو، اگر لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہو تو ماں باپ کو یہاں پر روڑا نہیں بننا چاہتے. اور اگر آپ صحیح احادیث پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ لڑکوں میں دینداری کو افضل سمجھے، دینداری کو اہمیت دے. اور اگر آج کے حالات میں اگر کوئی لڑکی کسی دیندار کی بیوی بننا چاہتی ہے اور اگر ماں باپ کوئی دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی ایسے انسان سے کرنا چاہتے ہیں جو دیندار نہیں ہے، اور اگر ایسے وقت لڑکی دیندار سے ہی کرنا چاہتی ہے، اور اگرچہ کہ لڑکی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 کے مطابق دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی بھی بننا چاہتی ہو، تو ماں باپ کو اختیار نہیں کہ وہ لڑکی کو روکے. ہاں، ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں دینداری کے معاملے میں نہیں، ایک اگر یونیورسل لے لیں گے آپ، یہ کہہ سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر لڑکی اگر دیندار سے کرنا چاہتی ہو تو لڑکی کو نہیں روکیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لڑکیاں دیندار لڑکی کا رشتہ ٹھکرا دیں گے تو تیار ہو جاؤ، زمین پر فساد ہوگا.